روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار پڑ گئے، بیماری کے عارضے میں اس قدر طویل مبتلا ہوئے کہ اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہو گئے، بستر کے ساتھ لگے، قریب المرگ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم آقا اس کی عیادت کو تشریف لے آئے۔ جب اس نے حضور کو اپنے گھر میں دیکھا تو بے ساختہ چہرے پہ مسکراہٹ آئی، بول اٹھا فدا قومی وابی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا مال، میری جان قربان، حضور آپ کو اگر نہ دیکھتا تو میں مرنے والا تھا، اور یہ میری بیماری اس کے قربان جاؤں کہ جس کی وجہ سے میرے آقا میرے گھر تشریف لے آئے۔ حضور نے اس کی عیادت کی، اس کے لیے دعا فرمائی۔ عیادت کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حضور نے اس سے پوچھا کہ صحت والے دنوں میں، جب تم صحت یاب تھے، تندرستی کے دنوں میں تم نے ایسی کوئی دعا مانگی تھی؟ تو کہنے لگا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں صحت مند تھا تو اپنی کچھ غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے حصے کے جو عذاب اور جو سختیاں قیامت کے روز کی ہیں، یعنی میرے مرنے کے بعد کی ہیں، وہ مجھے یہیں دے دے، بعد میں برداشت کرنے کی سکت میرے پاس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں اس قدر بیماریوں میں مبتلا ہوا، آزمائشوں میں مبتلا ہوا کہ میں آج چارپائی سے لگ گیا ہوں، میرے اپنے میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے، میں شدید لاغر ہو گیا ہوں، جو نمازیں، جو نوافل، جو ذکر اذکار وظائف کرتا تھا میں تو اس سے بھی عاجز ہو گیا ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ آئندہ کبھی ایسی نامناسب دعا نہ مانگنا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ انسان میں اتنی سخت ہے کہ وہ اللہ کی آزمائش کو برداشت کر سکے؟ اللہ کے عذاب کو تم نے خود دعوت کیوں دی؟ انسان تو بہت عاجز ہے اپنے رب کے سامنے، ہمیشہ اس سے اس کی رحمت طلب کیا کرو اور اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کیا کرو۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگے اپنے لیے دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں مانگا کریں، کبھی یہ نہ کہا کریں کہ اللہ مجھے دین کی بھلائیاں عطا کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ آپ اپنے رب سے دنیا کی ضرورتیں بھی مانگیں اور آخرت میں اس سے بھلائیاں بھی مانگیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ کریم آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ حضور کی تعلیمات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو سانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے، جتنا جتنا حضور کی زندگی کے قریب زندگی گزار رہا ہے، وہ غموں سے اتنا ہی دور ہے، وہ اس دنیا کی رنگینیوں، ان آزمائشوں سے اتنا ہی دور ہے جو حضور کی زندگی کے قریب ہے۔ جس کی زندگی میں جتنا مولا ہے اتنا سکون ہے، وہ جتنا مولا سے دور ہے اتنا رولا ہے، اتنا شور